اس نیوز میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں آج بتاریخ 14 مارچ بروز ہفتے کی دیش اور دنیا سے جڑی چند اہم خبروں کی جانب۔ امریکہ میں پرتشدد جرائم میں ملوث 10 بھارتی شہریوں کو کر لیا گیا گرفتار۔ امریکہ میں فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے پرتشدد جرائم میں ملوث 10 بھارتی شہریوں کو گرفتار کر لیا۔ آفیشلز کے مطابق یہ گرفتاریاں مختلف ریاستوں میں کی گئی جہاں پر ملزمان پر مسلح ڈکیتیوں اور مجرمانہ سازشوں میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ آفیشلز نے بتایا کہ ملزمان مبینہ طور پر ہتھیار کے ساتھ ڈکیتی کی وارداتوں میں شامل تھے۔ تفتیش کے دوران یہ انکشاف بھی ہوا ہے کہ بعض وارداتیں اس مقصد سے جاری رہی تھی کہ وہ متاثرہ اسٹور کلرکس یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ پرتشدد جرائم کا شکار ہوئے ہیں۔ اس طرح کے دعووں کی بنیاد پر بعض افراد امیگریشن قوانین کے تحت خصوصی سہولتیں یا پھر فوائد حاصل کرنے کی کوششیں کرتے تھے۔ سعودی ایئر بیس پر ایرانی حملوں سے 5 امریکی جنگی طیارے متاثر ہونے کا انکشاف سامنے آیا، تاہم امریکی سینٹرل کمانڈ نے اس واقعے پر فی الحال کسی قسم کا تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے انکشاف کیا ہے کہ سعودی عرب میں واقع شہزادہ سلطان ایئر بیس پر حالیہ ایرانی میزائل حملوں کے نتیجے میں امریکی فضائیہ کے 5 جنگی طیارے متاثر ہو گئے ہیں۔ جے انمول امبانی سی بی آئی تحقیقات میں مسلسل دوسرے دن شامل 228 کروڑ روپے بینک لون فراڈ کیس۔ انل امبانی کے بیٹے انمول امبانی مسلسل دوسرے دن سی بی آئی کی تحقیقات میں شامل ہوں گے۔ یہ تحقیقات ریلائنس ہوم فائنانس لمیٹڈ و دیگر کے خلاف درج 228 کروڑ روپے کے بینک لون فراڈ کیس سے متعلق ہے۔ انہیں پہلی مرتبہ جمعے کو تقریباً 6.5 گھنٹے تک سی بی آئی نے پوچھ تاچھ کی۔ بیان درج کرنے کے بعد انہیں جانے کی اجازت دے دی گئی، لیکن ہفتے کو دوبارہ خصوصی ٹیم کے سامنے پیش ہونے کے لیے انہیں ہدایت جاری کی گئی تھی۔ نماز پر پابندی ناقابل قبول، اگر اہل نہیں تو استعفیٰ دے دے، الہ آباد ہائی کورٹ کی یو پی حکام کو سرزنش۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے ضلع سنبھل میں رمضان کے دوران نماز ادا کرنے والوں کی تعداد محدود کرنے پر اتر پردیش حکومت کے حکام کو سخت سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ امن و امان برقرار رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں تو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دے یا پھر تبادلہ کروا لے۔ درخواست گزار کے مطابق مقامی انتظامیہ نے اس مقام پر صرف 20 افراد کو ہی نماز ادا کرنے کی اجازت دی ہے، جبکہ رمضان کے دوران اس سے کہیں زیادہ افراد یہاں پر نماز کے لیے آنے کی توقع کی جاتی ہے۔ امریکی فوج نے جزیرہ خاک پر ایران کے فوجی ٹھکانوں پر بمباری کی، ٹرمپ کا اعلان۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکی فوج نے ایران کے جزیرہ خاک پر واقع فوجی ٹھکانوں پر بمباری کی ہے۔ یہ جزیرہ ایران کے اہم تیل برآمدی مرکز کے طور پر جانا جاتا ہے اور ملک کی زیادہ تر خام تیل کی برآمدات یہیں سے سنبھالی جاتی ہے۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کہا کہ انہوں نے جزیرہ خاک کی آئل ریفائنریز کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگرچہ ایران یا کوئی دوسرا فریق آبنائے ہرمز سے جہازوں کی محفوظ اور آزادانہ نقل و حرکت میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنا فیصلہ بدل سکتے ہیں۔ امریکہ نے ایرانی قیادت پر $1 کروڑ انعام کا اعلان کیا۔ اس میں خاص طور پر ان اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا ہے جو کہ ایران کی سطح اور فوجی نظام میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس فہرست میں مشتبہ خامنہ ای کے علاوہ علی اصغر، ڈپٹی چیف آف اسٹاف میجر جنرل یحییٰ رحیم صفوی، فوجی مشیر، اور علی لاریجانی مشیر شامل ہیں۔ امریکہ نے ایران کے نئے سپریم لیڈر مشتبہ خامنہ ای سمیت کئی اہم رہنماؤں کی معلومات فراہم کرنے والوں کو $1 کروڑ تک کے انعام کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان امریکی وزارت خارجہ کے پروگرام کے تحت کیا گیا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں 2 LPG کنیکشنز ہیں تو ہوشیار رہے، آپ کے خلاف سخت کارروائی ہو سکتی ہے۔ ضروری قواعد جان لیں۔ اگر آپ کے گھر بھی LPG گیس کے 2 کنیکشنز موجود ہیں تو آپ کو محتاط رہنے کی سخت ضرورت ہے۔ حکومت اور آئل کمپنیوں کے قواعد کے مطابق عام طور پر ایک خاندان کے لیے صرف ایک ہی گیس کنیکشن درست مانا جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کے نام پر یا ایک ہی پتے پر 2 الگ الگ گیس کنیکشن پائے جاتے ہیں تو اس پر قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ ملک کی بڑی آئل اب جدید سافٹ ویئر سسٹم استعمال کر رہی ہے۔
اس سسٹم کے ذریعے تمام کسٹمرز کے گیس کنیکشن کا ڈیٹا چیک کیا جاتا ہے۔ اگر کسی صارف کے نام یا پتے پر ایک سے زائد کنیکشن نظر آتے ہیں تو سسٹم فوراً اس کی نشاندہی کر دیتا ہے۔ سڑک حادثے میں والد کی موت، غم کا پہاڑ لیے بیٹے نے لکھا 10ویں جماعت کا امتحان۔ تلنگانہ کے ضلع میدک کے شیوم پیٹ علاقے میں ایک ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا جس نے سبھی کے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ پام بنڈا گاؤں کے رہائشی 54 سالہ ناگا راجو جمعے کی رات ایک دلخراش سڑک حادثے میں ہلاک ہو گئے، جبکہ اگلے دن یعنی صبح ہفتے کو ان کے بیٹے دھنوش کو 10ویں جماعت کا امتحان دینا تھا۔ والد کی اچانک موت نے سارے خاندان کو غم کی گہرائیوں میں ڈبو دیا، لیکن دھنوش نے اپنے دل میں چھپائے غم کے ساتھ حوصلہ پیدا کیا اور خاندان، رشتہ داروں اور گھر والوں کی ترغیب سے امتحان دینے کا فیصلہ کیا۔ دھنوش امتحان مرکز پہنچا، آنکھوں میں آنسو، دل میں دکھ لیے امتحان مکمل کیا۔ امتحان دینے کے بعد واپس آ کر اس نے اپنے والد کی آخری رسومات میں شرکت کی۔ نماز تہجد کے وقت مسجد سے قریب برقی سب اسٹیشن میں بھیانک آتی زدگی کا واقعہ۔ ٹولی چوکی کے علاقے 7 ٹامس میں جمعے و ہفتے کی درمیانی شب تقریباً 2:30 بجے کے وقت اچانک آگ لگنے کا یہ دلخراش واقعہ پیش آیا۔ یہ آگ مسجد توحید کے قریب شارٹ سرکٹ کی وجہ سے بھڑک اٹھی، جس سے علاقے میں کچھ دیر کے لیے خوف و ہراس کی فضا چھا گئی۔ اطلاعات کے مطابق آگ مسجد کے قریب میں موجود چند دکانوں تک پھیل گئی۔ وہاں پر رکھے ٹائر اور کچھ چھوٹے سلنڈرز پھٹنے سے آگ مزید بھڑک اٹھی۔ عمان کے شہر سوہار میں ڈرون حملہ، 2 ہندوستانی شہری ہلاک، 11 ہوئے شدید طور پر زخمی۔ عمان کے شہر سوہار میں ہونے والے ڈرون حملے میں 2 ہندوستانی شہری ہلاک ہو گئے، جبکہ 11 زخمی ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق زخمیوں میں 10 ہندوستانی شہری شامل ہیں۔ ہندوستان کی وزارت خارجہ نے بتایا کہ زخمیوں میں سے 5 اس وقت زیر علاج ہے اور کسی کی حالت تشویشناک نہیں، جبکہ باقی افراد کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ آفیشیلز کے مطابق متاثرین کو ہر ممکنہ مدد فراہم کرنے کے لیے متعلقہ کمپنی اور مقامی حکام سے مکمل رابطہ قائم رکھا گیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی بلیز نیوز کی دیش اور دنیا سے جڑی چند اہم خبریں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔